السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلاس کے 4 سبجیکٹ اسلامیات۔ پیارے بچوں، اپنے پریویس لیکچر میں ہم نے سبق نماز پڑھنے کا طریقہ، اس کی پڑھائی کی تھی، وضاحت کی تھی، اور اس کے ساتھ ہم نے بک پر موجود خالی جگہ کی تھی اور نیٹ کاپیز پر MCQs کیے تھے۔ آج لیکچر نمبر 2 میں ہم سبق نماز پڑھنے کا طریقہ، اس کے مختصر سوالات کے جوابات تحریر کریں گے اپنی نیٹ کاپیز پر، اور اس کے ساتھ مشقی سوالات جو بک پر کوشچنز موجود ہیں ان کے جوابات ہم اپنی نیٹ کاپیز پر تحریر کریں گے۔ آپ نے یہ کام انتہائی صفائی کے ساتھ اپنی کاپیز پر کرنا ہے اور تسلی سے کام کیجیے گا تاکہ کسی غلطی کی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو اپنی کاپیز ریڈی کر لیجئے آج کے کام کے لیے۔ سبق کا نام تحریر کر لیجئے، اس کے بعد لکھیے مختصر سوالات۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، نماز کیا ہے؟ جواب لکھیں گے آپ، نماز وہ فرض عبادت ہے جس کے ذریعے ہمیں ذہنی، جسمانی اور روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2، ثنا سے کیا مراد ہے؟ ثنا ایک دعا ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 لکھیں گے آپ، نماز کے آخر میں ہم دونوں کندھوں پر موجود جن فرشتوں کو سلام کرتے ہیں ان فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے مختصر سوالات ہیں۔ مختصر سوالات کرنے کے بعد اب ہم مشقی سوالات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 آپ لکھیں گے، والدین کی مدد سے نماز سے متعلق 2 قرآنی آیات کا ترجمہ اور 2 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لکھیے۔ پہلے ہم قرآنی آیات کا ترجمہ، یہ ہیڈنگ دیں گے۔ اس کے بعد نمبر 1، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نمبر 2، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ آپ نے لکھنا ہے، یہ قرآنی آیات کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے، ہیڈنگ دینی ہے، احادیث نبوی کا ترجمہ۔ ہیڈنگ دینے کے بعد ہم پوائنٹس میں احادیث کا ترجمہ لکھیں گے۔ نمبر 1 ہے ہمارے پاس، نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 2، نماز مومن کی معراج ہے۔ قرآنی آیات کا ترجمہ بھی ہم لکھ لیا اور احادیث نبوی کا ترجمہ بھی ہم نے لکھ لیا جو اس سوال میں پوچھا گیا تھا۔ اب ہم اگلا سوال کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، نماز پڑھنے کے فوائد لکھیے۔ جواب، ہم 5 فوائد لکھیں گے نماز پڑھنے کے۔ نمبر 1، نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ نمبر 2، نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ نمبر 3، نماز ہمیں وقت کا پابند بناتی ہے۔ نمبر 4، نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ 5 اس کے فوائد یعنی کہ فائدے بتائے گئے ہیں، یہ آپ نے لکھنے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ کام آپ لوگوں نے انتہائی صاف ستھری رائٹنگ میں اپنی کاپیز پر لکھنا ہے۔ ہمارا یہ چیپٹر، یہ سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ کاپی ورک میں آپ لوگوں کا سب سے پہلے ہم نے کیا کاپی پر MCQs، اس کے بعد ہم نے لکھنے ہیں مختصر سوالات۔ 3 مختصر سوالات ہیں، ہم نے وہ لکھے۔ اس کے بعد ہم نے
جو ہماری مشق میں موجود سوالات تھے ہم نے وہ لکھے، وہ 2 سوالات ہیں، ہم نے وہ لکھے۔ اس کے بعد ہمارا جو یہ سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے، ہمارا اس سبق کا کاپی ورک بھی مکمل ہوتا ہے۔ آپ نے MCQs، مختصر سوالات اور مشقی سوالات لکھنے کے بعد بہت اچھے سے یاد کرنے ہیں اور یاد کر کے انہیں اپنی رف کاپیز پر لکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ سبق بہت اچھے سے یاد ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہمارا اگلا چیپٹر ہے نبوت کے ابتدائی سال، اسلام کی ابتدا۔ پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی بن گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کا پیغام لے کر آنے لگے۔ اللہ کا پیغمبر بن جانے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پیارے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ ایمان لائے، جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ یہ تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور سچائی کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر ایمان لے آئے۔ یہ نبوت کی ابتدائی سال ہے، یعنی کہ جب اسلام کی ابتدا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی ہونے کی وجہ سے وہی نازل ہوئی، اس کے بعد آپ پہ جو لوگ ایمان لے کے آئے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اس کے بعد آپ کے پیارے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ آپ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لے کر آئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے تاجر تھے۔ خوش اخلاقی اور نیک عادات کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ان کا اچھا میل جول تھا، لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جن کے نام یہ ہیں، یعنی کہ ان تمام لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا، جن میں کون ہے؟ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ تمام لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ان تمام لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر سب سے پہلے اسلامی مرکز بنا جہاں اسلام کی تبلیغ کی جاتی تھی۔ اسلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک اسی طرح چپکے چلتا رہا اور اس دوران صرف 30 افراد نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ہے آپ کی مشق۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے نام لکھیں۔ اس کا آنسر اسی پیج پہ اوپر۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ، یہاں سے لے کے آپ نے یہ 10 جو صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے نام آپ نے لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت ابو عبیدہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت خباب بن الارت، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہے آپ کے درست غلط یعنی مندرجہ ذیل جملوں پر درست یا غلط کے نشان لگائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھجور کے تاجر تھے، جی نہیں، ابھی ہم نے پڑھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کپڑے کے تاجر تھے، تو یہاں کیا آئے گا؟ کراس۔ 3 سال میں صرف 30 افراد نے اسلام قبول کیا، ٹرو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، یہاں بھی آئے گا